بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی قسط نمبر 30، عنوان چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگ اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑتے تھے۔ ان کی جسموں پر لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھی، جس سے ان کی کال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھی، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کی دین سے ہٹا نہ سکے۔ ان کی سروں پر آرے چلا کر ان کی جسم دو کر دیے جاتے تھے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار بھی نہیں ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ صنعاء کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کے سوا اللہ تعالیٰ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنے بکریوں کے متعلق بیڑیوں کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دکھائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی میں نہ بجھ سکی۔ ایسی ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ان کی دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو آگ سے جلا کر تکالیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والا بن جا، جیسا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی والد یاسر اور ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، ان سبھی کو اللہ کی نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دی گئی۔ ایک روز جب انہیں تکالیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکالیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کی چچا حذیفہ بن ابن معیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا اور اس سے وہ شہید ہو گئی۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلے شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابی قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کیغان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہو تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر کے دکھاؤں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی
کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کی پہاڑ پر اوپر نظر آیا، دوسرا کیکغان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کی دلوں پر تو کپل پڑ گئی تھی، کہنے لگے محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے یہ بھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر جادو کر دیا، مگر ان کی جادو کا اثر ساری دنیا کی لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوگے۔ اب انہوں نے کہا ہم دوسری شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ بھی داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے یہ بھی کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوتے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر کی آیات نازل فرمائی، ترجمہ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا ہے، اور یہ لوگ کوئی معجزہ نہیں دیکھتے تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائے، اور اپنے رب سے کہہ کر اسے ایسے نہری جاری کرا دی جائے جیسے شام اور عراق میں ہے، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کرا کے دکھائے۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں کی قصے بانقلاب ضرور ہے، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھے۔ ہم اس سے پوچھیں گے آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق فرما دی اور آپ نے ہماری یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کروں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کیس میں آپ لوگوں کے ساتھ مشرکین کی سبھی مطالبات کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔